واہ واماندگی شوق! وقت اپنے مدار پہ یوں ہی رواں دواں، یہ بوڑھا کچھوا ہر آن حرکت میں رہتے ہوئے آگے کسی نامعلوم منزل کی جانب رینگتا رہتا ہے، مگر اپنی تصوراتی منزل پہ کبھی پہنچ نہیں پاتا، کیونکہ ایک ایسے دائرے میں محو سفر رہتا ہے کہ اس دوران کبھی جان ہی نہیں پاتا کہ نقطۂ آغاز سے وہ کتنی بار ہو گزرا ہے۔ اسی انتی بے انتی میں اس کا انت ہو جاتا ہے کہ ہنوز منزل کا تصور جاں فضا اس کے ہاں جاں گزیر ہوتا ہے۔ سنبل سہانی کا انت ابھی ہوا نہیں تھا، وہ کسی ایسی منزل کی مسافر تھی جس کی ابتدا اور انتہا اس کے دائرہ ادراک سے ماوراء تھی۔ وہ اپنے جہاں سوز حسن، سرمستی عالم ذات اور بے نیازی پس و پیش کے ایک دائرے میں محو سفر تھی، فکر سود و زیاں، اندیشہ وہم و گماں سے دور، اور جیسے وہ زمان و مکان کی قید سے بھی آزاد تھی۔ عیش و عشرت کے چند ماہ و سال دودھ میں بتاشے کی مانند یوں گھل گئے کہ پتہ ہی نہیں چلا۔ وقت کے اس چل چلاؤ میں ایک شب ابا لڑک لیے۔ انہی دنوں اس کی دوشیزگی میں پھندنا پڑ گیا۔ مخصوص ایام میں بے قاعدگی، رکاوٹ اور پھر مکمل بندش، ایسی نام نہاد دوشیزہ سانڈل کہلاتی ہے۔ ایسی ہٹی کٹی گائے کی مانند جو دودھ کی نہ گاد کی، بس سیدھی قصاب کے کساد کی۔ بس کہہ لیں کہ اسے بھی ایک قصاب ٹکر گیا تھا۔ بچھیا، بچھڑا یا سانڈل سانڈ کیسے بھی ہٹیلے جوشیلے اور چربیلے کیوں نہ ہوں، اور ادھر قصائی بھی کیسا گیا گزرا اور نیندہ نکما ٹھہرا ہو، وہ چھری پھیر ہی جاتا ہے، کیونکہ اسے پچھاڑنے کے لاکھ ڈھنگ آتے ہیں، جبکہ چھری ٹکوے کی دھار کے آگے کسی کی کوئی مٹکار بھی نہیں چلتی۔ ماہیم شریف میں حضرت سید مخدوم رحمۃ اللہ علیہ کے عرس مبارک کی تقریبات تھیں۔ سنبل سہانی کی خالہ ماں کے گھر کی چھت سے دربار پاک کا پورا نظارہ سامنے پڑتا۔ وہ ہر برس عرس کے دنوں اپنی خلیری بہنوں کے ہاں پڑ جاتی تھی۔ گھر بیٹھے کھڑے قوال قوالیاں، ختم و درود کی مجلسیں، حال دھمالیں دیکھ سن لیا کرتی تھی۔ اولیاء صوفیاء کے مزارات مرجع خلائق ہوتے ہیں۔ یہاں ہر مذہب و ملت کے عقیدت مند اپنے اپنے انداز میں بلا کسی روک و ٹوک جوق در جوق پہنچتے ہیں اور اپنی اپنی کامناؤں کی سفلتا کے لیے سیس نوازتے ہیں۔ یہ ملنگنی تو پلی ہی منت و مرادوں سے تھی۔ پیروں فقیروں سنتوں سادھوں سے ایک فطری لگاؤ تھا۔ مہاراشٹر اور خاص طور پر ممبئی کی تمام درگاہوں پہ بعقیدت فراواں حاضری دیتی۔ اجمیر شریف، سرہند شریف، دہلی شریف، کلیر شریف، فتح پور سیکری، بریلی وغیرہ ہر جگہ آتی جاتی رہتی۔ گھر والے بھی اس پہ کوئی پابندی نہ دھرتے کہ چلو اسی طرح یہ اللہ والوں سے جڑی رہے، کیا عجب کسی کی نگاہ دعا سے اس کا بھی نصیبہ کھل جائے۔ موقع محل کی مناسبت سے اس کے ساتھ گھر کی دائی دلاری اور ایک دو معتمد ملازم ساتھ کر دیے جاتے تھے۔ دیکھا جائے تو اسے ان کی ضرورت بھی نہیں تھی۔ جمال و جلال اس کے محافظ، عقل و بینش اس کے راہبر، اور جرأت و وقار اس کے ساتھی تھے۔ والدین کم از کم اس معاملہ میں نچنت تھے کہ اسے کوئی ضرر پہنچا سکتا ہے، بلکہ وہ اکثر فکر مند رہتے کوئی اس کے ہاتھوں سے زک یا خفت نہ جھیل بیٹھے۔ میں کون ہوں اہم نفسو! عرس مبارک کا وہ آخری دور تھا۔ حسب معمول وہ چاند چہرے کے چاہ زقن کے نیچے مومی ہاتھوں کے رحل منڈیر پہ کھولے دیوار اوڑھ کھڑی تھی۔ خلیری بہنیں بھی ذرا پرے کھڑے عرس کی گہما گہمیاں دیکھ رہی تھیں۔ سنبل سہانی کی توجہ کا مرکز مست ملنگوں کا ایک گروہ تھا۔ زرد گنابی رنگ کے چولے، دراز گیسو، پگوں میں گھنگرو، وہ عجیب سے خلیوں اداؤں والے مست الست تھے۔ وہ قلندری دھمال میں سرتا پا محو یوں دکھائی دیتا جیسے انہوں نے اپنا ظاہری باطنی ہر رنگ انگ ڈھول بجانے والے کے حوالے کر دیا ہو۔ وہ اس کی لے تال کے پابند ہیں۔ محویت کا یہ عالم کہ وہ ارد گرد دنیا و ما فیہا سے بے خبر کسی اور ہی جہاں میں پہنچے ہوئے تھے۔ کیا مجال جو کوئی سستی، بے دلی یا ہلکی سی بے دھیانی ان کے قریب پھٹکی ہوئی ہو۔ انہیں دیکھتے دیکھتے وہ بھی ان کے رنگ میں رنگی جا رہی تھی۔
جیسے یہاں اس چھت پہ کھڑی نہ ہو، ان کے ساتھ ہی ہم رقص ہو۔ پھر اچانک ایک اور فرد ان کے ساتھ دھمال میں آ شامل ہوا۔ حال حلیہ سے وہ ان کا ساتھی دکھائی نہیں دیتا تھا، جیسے محض دیکھا دیکھی شوقا شوقی شامل ہو گیا ہو۔ سنبل کے پاس ایک چھوٹی سی دوربین تھی۔ اس کے ذریعے جو اس نے دیکھا تو پھر وہ دیکھتی ہی رہ گئی۔ وہ ایک خوبصورت، وجیح، کثرتی جسم والا نوجوان تھا۔ بلو جین کے لباس میں وہ کوئی امریکن کاؤبوائے دکھائی دیتا تھا۔ امریکنوں جیسے آتشی بال، فراخ ماتھا اور خاصا مضبوط سا مردانہ جبڑا، آنکھیں میچے، وہ بڑے جچے تلے انداز سے ردھم پہ دھیان رکھے ہوئے تھا، سم سیکھ پہ پورا پورا۔ وہ اس میدان میں کوئی نوبالد کھلاڑی دکھائی نہیں دیتا تھا۔ ڈھول تو ساز ہی ایسا ہے کہ بڑے بڑے سکہ عالموں اور موسیقی کے مخالفوں کو بھی اپنے رنگ میں لے آتا ہے۔ شرط یہ ہے کہ ڈھول بھی کسی ڈھاک کا خوب دھالواں اور بجانے والا بھی کوئی دھولن ماہی ہو، محض ڈھاری نہ ہو۔ ادھر بے دھیانی میں اس کے اپنے انگ بھی ڈھول کی تھاپ پہ تھرک رہے تھے۔ ہاتھ چونکہ دوربین تھامے ہوئے تھے، ورنہ وہ بھی انگ بھاؤ بتا رہے ہوتے۔ ناگاں جو خلیری بہن کی نظر ادھر اس کے تھرکتے سراپے پہ پڑی تو ایک بڑی سی ہائے کرتی ہوئی اس کی جانب لپکی۔ دوربین چھین کر ادھر دیکھتے ہوئے بولی، دھمال تو کمال کی ہے، پر وہ خوبصورت سا لوٹن کبوتر تو لاجواب ہے، بے مثال ہے۔ دیکھو کیا خوب لٹک مٹک دھمال ڈال رہا ہے۔ سنبل اس کی آنکھوں سے دوربین اتارتے ہوئے بولی، بلی کی نظر سے نہ دیکھو کبوتر کو، اس کا خون بڑا پتلا ہوئے ہے۔ وہ بھی ایک کائیاں تھی، تڑاک سے بولی، بنو، میری نظر سے تو وہ خیر بچ ہی جاوے گا، پر تیری نظر سے بچ کر کہاں جاوے گا؟ واقعی بعض نظروں سے بچنا مشکل ہوتا ہے۔ ضروری نہیں کہ وہ نظر برائی یا ضرر پہنچانے کے لیے ہی ہو۔ اچھی اور نیک سوچ اور نیت کی نظر بھی الجھن یا مصیبت میں ڈال دیتی ہے، اور ایسی کے مقابل کندن سے پیتل، راٹ سے کاٹھ اور دانہ سے عقل کا کانا ہو کر رہ جاتا ہے۔ نظر انسانوں کے ہی نہیں، پہاڑوں کے کلیجے بھی کاٹ کر رکھ دیتی ہے۔ مزید جانا گیا کہ نظر میں بھی فرق ہوتا ہے۔ فقیر درویش کی نظر، عالم و عامل کی نظر، مجذوب و مجنون کی نظر، عاشق و معشوق کی نظر، اسی طرح جوہری اور سنار کی نظر، کیمیا دان اور حکیم کی نظر، ٹھگ، جیب کترے، سرکاری کارندے، دکاندار اور طوائفوں بھڑووں کی نظریں، کتا، چیتا، گدھ، چیل، شکرا، عقاب اور الو سانپ وغیرہ، کسی میں شرافت اور کسی میں خباثت، کہیں فیض ہے اور کہیں غیظ، عیاری، مکاری اور مطلب براری، کہیں کرم ہے اور کہیں ستم، حرص اور لالچ، لوبھ، چاہ اور کہیں چاہے جانے کی خواہش، کھوج، کھید، شفا، دغا۔ سنبل سہانی نے دوبارہ دوربین سے جو ادھر دیکھا تو سارا پنڈال ہی اتھل پتھل تھا۔ آلتو فالتو تمام حالیے منظر سے غائب، اور صرف یہی ایک مرغ بسمل، جس کی وجدانی کیفیت اور شدت دیکھ کر محسوس ہوتا تھا کہ آج دھمال دھماکوں سے آگ لگا دے گا، شعلوں کی دلک اوڑھ کر خود بھی بھسم ہو جائے گا۔ تب ڈھولیا راکھ ٹھنڈی پڑنے پہ اپنے ڈھول میں بھرے گا اور کسی ڈونگے سمندر میں ڈال آئے گا۔ پکاوجی، تبلچی، ڈھولیے بڑے گن کان کے لوگ ہوتے ہیں، یوں بلا کے فنکار، جو سوکھے چام سے چمتکار اور راٹ کاٹ سے کرشمے اجال سکتے ہیں۔ ڈھول، ڈھولک، پکھاوج، طبلہ وغیرہ ردھم یعنی تال گت کے ساز ہیں۔ ساز، سازگار، سخن اور سامع اگر سریلے گنیلے ہوں تو رواں وقت کی سانسیں رکی رکی سی محسوس ہونے لگتی ہیں۔ یہاں بھی قیامت کا سماں لگا ہوا تھا۔ ڈھولئے پہ ایک ایسا عالم وارفتگی طاری محسوس ہوتا تھا کہ وہ سوکھے چام کو بید چھمک سے پیٹ پیٹ کر اس کا بھرکس نکال دینا چاہتا ہے، یا اس امر آمادہ خاطری میں جٹا ہو کے ڈھول سے اسے یہ سمجھائے، اس کے خوش تریڑے استخوان اور سوکھی چوب کے بھیتر چار چوٹ سے گھنی سے گھمک اور اس میں گھماؤ کی صورت، جو گم سا ہو حق ابھرتا ہے، وہ چوٹ مارنے سے پیدا ہوتا ہے یا چوٹ سہنے سے۔
دیکھا کہ اس البیلے دھمال کے رگے جان جیسے ڈھول سے بندھی تھی۔ ڈھول کے پڑوں پہ پڑی چوٹ اس کی پڑپڑی پہ پڑتی لگتی تھی۔ ڈھول کے آہنگ اور اس کے سنگ میں کچھ ایسے دھنک رنگ تھے کہ پورا ماحول جیسے ایک سرمدی سی قوس قزح کے ہنڈولے میں ہلکورے لے رہا تھا۔ تھوڑی دیر اسی نظارت میں مگن رہنے کے بعد اسے محسوس ہونے لگا کہ وہ خود بھی اسی ماحول کا حصہ بن گئی ہے۔ ڈھول دکھائی دیتا تو وہ خود کو ڈھول میں ڈھلی محسوس کرتی، ڈھولیے دھمالیے اور کبھی ارد گرد مست الست لوگوں میں۔ اس نے ادھر اونچے کوٹھے پہ کھڑے کیا کیا نہ روپ بدلے۔ بھول بیٹھی تھی کہ وہ ایک لڑکی ہے۔ ڈھول کی گت پہ خود بخود پاؤں تھرکنے لگے، اس کے انگ انگ میں جیسے انگڑائیاں لوٹنے لگی تھیں۔ ایسے ہی جو بے خودی سی ہوئی تو دھمال ڈالنے لگی۔ قریب کھڑی خلیری بہنوں نے ایسی کیفیت پہلے نہ دیکھی تھی، حیرانگی سے اسے تکنے لگیں۔ دور بجتے ڈھول کی چڑھتی گت کے ساتھ جب اس کی دھمال میں بھی تیزی، تندی اور سرمستی بڑھی تو انہیں اسے سنبھالنے کی فکر لاحق ہوئی۔ آتش بازی والی سینکڑوں سالم ہوائیوں کو کوئی معصوم بچہ بھی سلامتی سے رکھ سکتا ہے، لیکن اگر کسی ہوائی کے لب کوئی چنگاری چاٹ لے تو پھر سینکڑوں تنومند بچے بھی اس کی آتش خیزی کو سنبھال نہیں سکتے، جو بارود پھٹنے کے بعد ظہور میں آتی ہیں۔ کسی ڈھب والے کے ہاتھ اگر کوئی ڈھب کا ڈھول آ جائے اور اسے کوئی ڈھب کا سماع بھی نصیب ہو جائے تو پھر ڈھول کی گت ڈھولن کی پت میں تبدیل ہو جاتی ہے، یہاں تک کہ آس پاس کی ہر مخلوق کچھ نہ کچھ اثر ضرور قبول کرتی ہے۔ شرط صرف جوہر احساس و جذب کی موجودگی ہے کہ مقناطیسی کشش صرف آہن خالص پہ ہی صحیح سے اثر انداز ہوتی ہے۔ ادھر بھی شاید یہی کچھ تھا، جن میں کچھ جوہر خالص تھا وہ پکڑے گئے اور جو محض عام تھے وہ انہیں پکڑنے کے درپے تھے۔ خلیری بہنوں نے گھبرا کر اپنی ماں کو آواز لگائی۔ درگاہ کے سائے میں جوانی بتانے والی اور ایسے تماشے یہاں اکثر دیکھنے والی بوڑھی خالہ نے جب بھانجی کی یوں حالت دیکھی تو پکڑ دھکڑ نیچے اتار لائی، بزوری بنفشہ کا شربت پلایا، پچھلے نیم تاریک ٹھنڈے کمرے میں کھاٹ پہ لٹا بچیوں کو شانے پٹھے سہلانے پہ بٹھا دیا، دروازہ بھیڑ دیا کہ ڈھول ڈھولے سنائی نہ دیں۔ سماعت کا تعلق اگر محض کانوں سے ہی ہو تو انسانوں کی بہت سی مشکلیں سرے سے ہی پیدا نہ ہوں، لیکن کیا کہیے کہ انسان کانوں کے علاوہ مختلف اعضاء یا دیگر ذرائع سے بھی سن سکتا ہے۔ چرنے، اڑنے، تیرنے اور رینگنے والے اکثر جانوروں میں بھی یہی صفت پائی جاتی ہے۔ کور آنکھوں، بند کانوں، کٹی زبانوں سے کہیں زیادہ کام لیا جاتا ہے۔ اندھیرے خوب روشن ہو جاتے ہیں، بس اپنی اپنی استعداد اور بساط کی بات ہے۔ ادھر بند کوٹھری میں پڑی ہوئی بھی وہ کوٹھے والے منظر سے علیحدہ نہیں تھی۔ چت پڑے پڑے بھی اس کا انگ انگ اسی رقص بسمل میں رقصاں تھا۔ جسم کا رقص اور جبکہ جاں کا رقص اور۔ جسم پہ قابو تو کسی طور پایا جا سکتا ہے، مگر جاں پہ قدرت نہیں ہوتی۔ وہ ایک موقع پہ جاں بلب سی اٹھی اور دیوانہ وار گھر سے نکل کر درگاہ شریف میں وہیں پہ پہنچی جدھر یہ طرفہ تماشا لگا ہوا تھا۔ نہ یہ خبر کہ وہ کون ہے، پاؤں میں پیراز نہ سر پہ اوڑھنی، دھکم پیل کرتی وہ پنڈال میں گھس پڑی۔ تماشے کی اہمیت تماش بین سے ہوتی ہے، اور جس تماشے میں کسی طور کی بھی صنف نازک شامل ہو اس کی اہمیت دو چند ہو جاتی ہے۔ شاہد بازوں کے ٹھٹ لگ جاتے ہیں، سفلے سدے تلذذ کا میدان پکڑتے ہیں۔ اب بیچ میدان ایک وجیح دراز قد مردانہ خصوصیات کا حامل جوان اور ایک سیمی بدن آتش بدامہ سی دوشیزہ جس کا سراپا اور خد و خال عرضی نہیں سماوی لگتے تھے، ایک دوجے کی موجودگی سے بے نیاز قلندری دھمال میں جٹے ہوئے تھے۔ یوں لگتا تھا کہ ان کے مابین دھمال کا مقابلہ ہو رہا ہے۔ طوفان تھما، آندھیاں رکیں، جھکڑ بند ہوئے تو انہوں نے ایک دوجے کو ہوش و خرد کے ناخنوں سے کریدا تو معلوم ہوا کہ دونوں کلبوتوں کا چورنا مٹی ایک ہے۔ مزید مل بیٹھے تو رہی سہی اجنبیت بھی جاتی رہی۔ پتہ پڑا دونوں پچھلے کئی جنموں سے ایک دوسرے کو ہی کھوج رہے تھے۔ ایسی شناسائی والے کسی دین دھرم
اونچ نیچ، ذات پات یا سماجوں رواجوں کے پابند نہیں ہوتے۔ وہ تو بس ہاتھ میں ہاتھ دیے کسی ایسے سفر پر نکل لیتے ہیں جس کے آگے کوئی انت اخیر نہیں ہوتی۔ انہیں زیادہ راہ کی ضرورت، نہ کسی سود و زیاں کے متعلق سوچنے کی فرصت ہوتی تھی۔ اگر کچھ ہوتا ہے تو صرف بغاوت مول لینے کی جرت یا پھر مر مٹنے کی ہمت۔ اس سے کچھ کہنا سننا بیکار تھا۔ ابھی عرس شریف کی تقریبات کا بچا بکھرا کوڑا کرکٹ بھی اچھی طرح سمیٹا نہ گیا تھا کہ سنبل سہانی نیلم سنگھ کی مضبوط باہوں میں بیوی بن کر سمٹ آئی۔ یہ خود سپردگی تھی۔ نیلم سنگھ کو دوسری بیوی کی کیا ضرورت؟ وہ تو پہلی بیوی سے بھی بھرا بیٹھا تھا۔ بیوی توجہ، محبت اور وقت مانگتی ہے جو یہ باوجہ دے نہ سکتا تھا۔ اولاد تو وہاں پیدا ہونے کا امکان ہوتا ہے جہاں میاں بیوی چونچ میں چونچ ڈالے غٹر غوں کریں، جبکہ ان کے ہاں ایسی ہر کوشش بیکار ثابت ہوئی تھی۔ نیلم سنگھ جیسا ہاتھ پاؤں کا کھلا پڑھا لکھا لاکھوں میں ایک جوان رانا جدھر تھوک بھی دے، کیا عجب کہ وہاں لالا و یاسمین کھلکھلا اٹھیں۔ وہ جسمانی نہیں، ذہنی اور روحانی طور پہ بھی بانجھ تھا۔ وہ عورت کے ساتھ جنسی تعلق قائم کرنا، چاہ جائے کہ وہ اس کی بیوی ہی کیوں نہ ہو، حد درجہ کی زیادتی اور بدذوقی پہ محمول کرتا تھا، وحشت و بربریت سمجھتا تھا۔ وہ صنف نازک کو محسوس کرنے والی دھیمی دھیمی مہک سے تشبیہ دیتا۔ کھل کر برسنے والی بارش سے کہیں زیادہ اسے ہلکی ہلکی پھوار اچھی لگتی، جو جسم کو بری طرح بھگونے سے کہیں زیادہ اندر کے وجود کو نرم نرم ٹھنڈک سے سرشار کر دیتی ہے۔ ایسے ہی کچھ خیالات سنبل سہانی کے بھی تھے، جس کا اظہار اس نے اپنی پہلی شادی کو غتربوت کر کے کیا تھا۔ وہ مرد اور عورت کو انسانی وجود کے سیدھے الٹے دو رخ سمجھتی تھی، جیسے آئینے کے دو رخ ہوتے ہیں۔ گو دونوں رخ تقابلی لحاظ سے ایک دوسرے کے نقیض ہوتے ہیں، لیکن ان دونوں کی باہمی برقراری ہی آئینے کو مکمل معنی اور مقصد سے ہم آہنگ کرتی ہے۔ شاید یہی اوٹ پٹانگ خیالات اور فلسفہ حیات انہیں ایک دھاگے میں پرو گیا۔ وہ ایک بار پھر اپنے معزز والدین کو چھوڑ کر ایک ایسے شخص کے ہمراہ چلی آئی جس کے ساتھ اس کی تین قدریں مشترک تھیں۔ پہلی، دونوں کا انسان ہونا۔ دوسری، روحانی طور پر خبتی اور غیر متوازن ہونا۔ تیسری، دونوں کا پہلے سے شادی شدہ ہونا۔ اس کے علاوہ سب کچھ مختلف تھا۔ سب سے بڑا اختلاف اس کے شوہر کا پنجابی سکھ ہونا تھا، مگر جو کچھ ہونا تھا وہ تو ہو چکا۔ والدین نے ایک مرتبہ پھر سینے پہ پتھر رکھ کر اسے الوداع کر دیا تھا۔ چوکھٹ اولانگنے سے پہلے اماں نے ہاتھ جوڑتے ہوئے صرف اتنا کہا، دلاری بیٹی، اب کے ناکام لوٹو، تم مری میاں کا منہ دیکھو۔ اس نے اماں کے منہ پر ہاتھ رکھتے ہوئے کہا، اماں، تیری بیٹی اب وہاں سے مر کر ہی نکلے گی۔ نیلم سنگھ کی پہلی بے اولاد بیوی اپنے میکے والوں کے ہاں چندی گڑھ میں رہتی تھی، اور وہ خود یہاں ممبئی اندھیری کے علاقے میں ایک ماڈرن جم چلاتا تھا۔ ماہیم کی درگاہ شریف سے ایک خاص عقیدت تھی۔ یہیں وہ بڑے شاہ صاحب کے ہاتھوں مسلمان ہوا، نکاح کیا اور نئی بیوی کو لے کر اپنے پرآسائش فلیٹ میں چلا آیا۔ وقت کی چکی چلتی رہی۔ زندگی کا گرم گرم آٹا بھسلا بھسلا سا چوکر حالات مدارے میں گرتا مسکتا رہا۔ بابا فرید رحمۃ اللہ علیہ، خواجہ فرید رحمۃ اللہ علیہ کی کافیاں، شلوک، سنتوں ملنگوں کی محفلیں، یعنی دن رات کا کوئی پل پہر ایسا نہ تھا جب یہ دونوں ہم رنگ ہم سنگ کسی نہ کسی ایسے شغل شکلے میں مصروف نہ ہوتے جو عام انسانوں کی دانست میں محض کار بیکار کی ذیل میں نہ آتا ہو۔ پیچھے جالندھر، لدھیانے اور چندی گڑھ میں زراعت پیشے سے آمدن بے حساب تھی۔ گھر والوں کی جانب سے بھی گرہ ڈھیلی، نہ کوئی پرسش نہ کوئی پھٹکار، لہٰذا راوی چین ہی چین لکھتا تھا۔ صبح ہوتی ہے، شام ہوتی ہے، یوں ہی عمر تمام ہوتی ہے۔ ہر ابتدا کوئی انتہا بھی رکھتی ہے، اور ہر کہانی کسی نہ کسی انجام سے ہمکنار ہوتی ہے۔ ان کی کہانی بھی سسپینس سے بھرپور تھی، مگر ہر سنسنی خیزی کا انجام کچھ ایسا خوشگوار نہیں ہوتا، بلکہ اکثر انجام کچھ ایسی خوفناک اور یاس آمیز صورتیں اختیار کر لیتے ہیں کہ ان کے منفی اثرات سے نکلنا انتہائی مشکل امر ہو جاتا ہے۔ ایک خاصا عرصہ ایک ساتھ گزارنے کے باوجود
وہ میاں بیوی کے طور کبھی کسی ایسے عمل سے نہ گزرے جس کے نتیجے میں آگے نسل بڑھنے کی کوئی امید ہو سکتی ہو۔